الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کی توفیق اور مہربانی سے آج ہم اللہ کے اس گھر میں اس دین کی باتیں سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ تھوڑا ادھر کے لوگ تھوڑا ادھر آ جائیں، تھوڑا ہٹ جائیے کہ وہاں پہ۔ معزز بھائیوں، 2-3 باتوں کے بعد میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اعلان جو کہ میں نے نماز کے بعد کیا تھا کہ بہت سارے لوگ اعلان کرنے کے بعد بھی کیا اعلان کریں نہیں معلوم رہتا، اس لیے پھر بھی اعلان یہ ہے کہ کل جو ہے عشاء کی اذان کتنے بجے ہوگی؟ 8 بجے ہوگی، جماعت 8 بجے ہوگی۔ ہاں 11 بجے آپ کو یہاں نہیں کھڑ جانا، کیا تو لاکھ ہے ابھی تک آئے نہیں، مولوی صاحب انہوں سب جانے پڑتے۔ ایک اگر واقعتاً چاند نظر نہ آئے تو عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے جا سکتے ہیں، ایک ہے تو یہ عشاء کے ٹائم کا۔ دوسرا مسئلہ ہے عید کی نماز، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی اعلان کیا تھا کہ عید کی نماز کا وقت کتنے بجے ہے؟ 7 بجے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے، بچوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے الحمدللہ مسجد کے بازو میں جو جگہ ہے وہاں پر انشاءاللہ انتظام کیا گیا ہے۔ تو ٹھیک 7 بجے سے پہلے سارے لوگ حاضر ہو جانا ہے۔ عید کے دن پہلے خطبہ ہوتا ہے یا نماز ہوتی؟ کنفرم؟ عید کے دن پہلے نماز ہوتی، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جمعہ کے دن لیٹ آئے تو جمعہ میں کیا ہوتا؟ پہلے خطبہ بعد میں نماز۔ جمعہ میں 15 منٹ لیٹ آئے تو پھر بھی نماز مل جاتی۔ عید کے دن سٹارٹنگ کے 10 منٹ لیٹ آئے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہے آپ کی۔ تو سٹارٹنگ میں اس میں جو ہے آ جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عید کے دن جو ہے پہلے نماز ہوتی ہے، نماز سے پہلے حاضر ہونے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ 2 اعلان ہوئے۔ تیسرا اعلان صدقۃ الفطر کا ہے۔ صدقۃ الفطر یہ واجب ہے، دینا ضروری ہے، چاہے وہ کتنا بھی جو ہے غریب کیوں نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی میسر ہو وہ دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی آپ کو زیادہ فطرہ دیا ہے تو آپ اپنے فطرے میں سے کاٹ کو دے دینا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ فطرہ دینا واجب ہے، واجب۔ یہ فطرے کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی وہی فطرہ دینا سمجھتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دن سے زائد آپ کے پاس کھانا ہے، آپ جو ہے محسوس کرتے ہیں تو آپ جو ہے صدقہ دے دیجیے، کیا بھی زیادہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے اعتبار سے جو ہے 2.5 کلو 3 کلو جو آپ کھاتے ہیں چاول میں سے، اناج میں سے دینا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے ہماری جانب سے ہم نے 200 روپے متعین کیا ہے۔ اگر آپ 200 روپے دے دیں گے تو اس کو جو ہے ہم اناج کی شکل میں جو غریب لوگوں کی ہمارے پاس لسٹ ہے ان تک ہم ایک طریقے سے پہنچا دیں گے۔ سنت کا طریقہ یہی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر دینا ہے، عید کی نماز سے پہلے دے دینا ہے۔ گھر میں رکھ لیا، میں دینا بولکوش تھا، دینا ہے، میری نیت ہے، میں بند کے بھی موٹا بازو میں رکھ دیا، یہ سب نہیں بولنا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ چیز ان تک پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے جو ہے 1 دن 2 دن پہلے بھی آپ کو دینے کی اجازت ملتی ہے، تو وقت سے پہلے یہ چیز دینے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 2-3 باتیں تھیں، اس کا ہمیں خیال کرتے ہوئے ہمیں
دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات الحمدللہ گزشتہ دروس میں ہم نے بہت ساری باتیں دین کے تعلق سے ہم نے سیکھی ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس کا ایک ایک منٹ بھی بڑا قیمتی ہے سمجھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ اس کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ بس ایک رات رہ گئی ہے، ایک دن رہ گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے نماز چھوڑنا شروع کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر کرنا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ رمضان میں ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، تو ہماری عبادتیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یقین بمعنی موت آ جائے تب تک عمل کرنا۔ کیا ضروری کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے؟ کون کہتا ہے کہ آئندہ سال میں تک یہاں آئندہ سال تک میں رہوں گا؟ غیب کی کنجیاں 5 ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ غیب کی کنجیاں، یہ 5 باتیں اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ 5 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ لقمان کے آخر میں۔ بارک اللہ فیکم۔ میں بتاتا ہوں، آپ یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کائنات کا ایک پتا بھی اگر زمین پہ گرتا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ 5 چیزیں کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، پہلی چیز کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی انسانوں کو کسی کو نہیں معلوم ہے، اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں سال قیامت آئے گی تو وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کہاں ہونے والی ہے، کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور وہ بارش نفع بخش ہوگی یا نقصان دینے والی ہوگی، کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہاں، موسمیات کو جاننے والے ایک علم کے طور پر ہو سکتا ہے بارش ہوگی، کتنے بار اعلان کیا گیا بارش نہیں ہوئی، تو یقین کے ساتھ نہیں کی جاتی بات۔ تو بارش کا علم بھی کس کو ہے؟ کتنے ہوئی؟ ایک پہلا قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، دوسرا بارش کا علم اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لڑکا ہے کہ لڑکا، لڑکا ہے کہ لڑکی، یا جو ہے لڑکا ہے کہ لڑکی، وہ نیک بننے والے ہیں یا برے بننے والے ہیں۔ آخر میں تو جو ہے لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ معنی بھی ہے کہ وہ جو ہے نیک بننے والا ہے، برا بننے والا ہے، وہ اچھا عمل کرنے والا ہے، برا عمل کرنے والا ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو آخر ایام میں جو ہے اسکین کے ذریعے سے انسان معلوم کرتا ہے۔ جس دن نطفہ ٹھہرا اسی دن اللہ کو معلوم ہے یہ کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تو کتنے ہوئے؟ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماؤں کے پیٹ میں جو اولاد ہے اس کا علم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ چوتھی بات کہ کل انسان کیا کرنے والا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ کل جو کل آنے والا ہے، کل میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے۔ مطلب یہ ہے کل کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، مہینے سال کے بارے میں تمہیں کیا علم ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ کل بھی کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس زمین پہ مرنے والا ہے. کتنے لوگ انڈیا میں ہیں, ہٹے کٹے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے گئے, وہاں وفات ہو گئی. اللہ اکبر. اسے نہیں معلوم کہ وہ 1-2 دن پہلے اس زمین پہ تھا, اب جو ہے ہزاروں کلومیٹر پار ہو کے جو ہے اس زمین پہ اس کی وفات ہوتی ہے. تو کس زمین پہ انسان مرنے والا ہے اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان 1 سال تک زندہ رہوں گا, آئندہ رمضان میں توبہ کر لیں گے, یہ رمضان سے آئندہ رمضان تک اچھا کما لوں گا, میں اچھا جو عیش کرنا ہے کر لوں گا, توبے کا تو دروازہ کھلا ہے, میں توبہ کر لوں گا. ایسا ایک مومن سوچتا ہے؟ بولیے, ایک مومن سوچتا ہے ایسا؟ ایک مومن کی سوچ ایسی نہیں ہوتی. وہ سوچتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے اب گناہ ہو رہا ہے تو اسی وقت میں روح نکل جائے, تو وہ یہ سوچتا ہے. اب وہ چوری کر رہا ہے تو سوچتا ہے اسی چوری کے وقت میں میری موت آ جائے. شراب پی رہا ہے کہ شراب کی حالت میں موت آ جائے. یہ سوچ کے مومن بندہ گناہوں سے ہٹ جاتا. توبے کا دروازہ تو کھلا ہے, لیکن توبے کی توفیق بھی ملنا ضروری ہے نا. تو شیطان کا ایک سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ کل کریں گے, کل کریں گے, کل کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اب نیک بن گئے, یہاں سے نیکی کا سفر جاری رکھیے. آپ روزہ رکھے تھے, کروڑ روپے آپ کو دے دیں, بھائی افطاری کرنے ابھی 1 گھنٹہ ہے, 5 بجے کھا لو, کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. کیا کہیں گے, یہ تو عبادت ہے. وقت سے 5 منٹ پہلے بھی آپ کچھ کھانے کو ناپسند کرتے ہیں, تو یہ تربیت ہمیں ملتی ہے کہ زندگی میں ہم نے حلال کو بھی اللہ کے لیے حرام بنا لیا تھا. جو واقعتاً حرام ہے اس کو حرام سمجھے, جو واقعتاً حرام ہے اس کو حرام سمجھے. ہم سود کا لین دین ہے, رشوت کا لین دین ہے, جائیداد کا ہڑپ کرنا ہے, کسی کا ناحق مال کھانا ہے, کسی کو ستانا, یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. ہم نے روزہ رکھا, روزے میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ سب سے بڑی چیز ہمیں معلوم ہوئی صبر. بھوک کی شدت ہمیں معلوم ہوئی. سال بھر ہمیں محسوس نہیں ہوتا بھوک کیا ہے, کھاتے پیتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں بھوک کیا بتاتی ہے کہ بعض دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا 1 مہینہ نہیں, سارا رمضان کے علاوہ پورا سال جو ہے اسی بھوک میں گزرتا ہے, کھانے کے لیے پانی کے لیے نہیں ہے. تو غریبوں کی اس بھوک کا احساس ہمیں کرنا ہے. تو رمضان سے بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں, ہمیں سمجھنا ہے. 1 دن بھی باقی ہے تو توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ سے جو ہے اب اللہ کو منوانے کی کوشش کرو. ایک واقعہ بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, پھر وہی واقعہ جو واقعہ کہ میں نے پہلے دن بتایا تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ خواب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں خواب میں ایک عجیب خواب دیکھا ہوں. وہ کیا خواب ہے؟ 2 بھائی تھے, ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اسلام قبول کیا, عمل کرنے لگے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اعلان جنگ کا اعلان کیا. تو اس میں سے ایک بھائی شریک ہو گئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. دونوں میں سے ایک بھائی شہید ہو گئے اور ایک بھائی زندہ ہے. 1 سال کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی. اب دونوں تو انتقال ہو گئے, لیکن یہ صحابی خواب میں دیکھتے ہیں, کیا نام ان کا؟ عبید, طلحہ بن عبید اللہ. کیا کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو بعد میں بستر پہ مرا ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا. فرشتہ جنت سے باہر آیا, اس کو جنت میں پہلے بلایا جو بعد میں بستر پہ مرا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد شہید کو بلایا اندر. حالانکہ مرنے والا پہلے شہید ہے اور 1 سال پہلے بھی انتقال ہوا ہے, وہ پہلے جنت میں جانا, یہ تو بعد میں مرا اور بستر پہ مرا, یہ تو کیا ہونا ہے, بعد میں جانا ہے. لیکن خواب میں جو ہے الٹا ہو رہا ہے. واقعہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچا خواب ہے,
یہ سچا خواب ہے۔ طلحہ کیا تم جانتے ہو جو بستر پہ انتقال ہوا اس کا، جو مرا، کیا تمہیں معلوم ہے دونوں تو ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیے، لیکن 1 سال زیادہ کس کو ملا؟ جو بستر پہ مرا۔ اس کو 1 سال زیادہ ملنے کا مطلب یہ کہ 1 رمضان زیادہ ملا اس کو، 1 رمضان کی عبادتیں ملی اسے، لیلۃ القدر کو اس نے تلاش کیا، اس سے بھی بڑھ گیا۔ تو 1 رمضان کی عبادت اور 1 رمضان کی جو ہے لیلۃ القدر ہماری زندگی میں جو ہے آخرت میں کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، 1 رمضان کا ملنا بھی یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی بات ہم نے رمضان تو گزارا ہے، بس جو وقت باقی ہے اس کو غنیمت جانو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی عبادتیں کی ہیں اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں بہت ساری تربیت دیتا ہے، ان تمام کا خیال کرتے ہوئے پورا سال ہمیں گزارنا ہے۔ معزز بھائیوں، یہ تھی چند باتیں۔ کل کے درس میں ہم نے قرآن کے موضوع کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی تھی۔ ایک حق معلوم کیا تھا قرآن کا، کئی حق ہیں اس کے، کل ایک حق معلوم کیے تھے کل کیا معلوم کریں؟ بارک اللہ فیک۔ کما حق کہو، اس کی تلاوت کرنا، جیسے اس کا حق ہے اس کو ویسے پڑھنا ہے قرآن کو۔ جیسے کئی مثالیں صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سنا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، اگر کوئی اس کتاب کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، دنیا میں خیر کے ہزاروں کام ہیں، یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، لیکن کاموں میں سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ پڑھنے والا، پڑھانے والا اس دنیا کا بہترین انسان ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، ہم نے پڑھا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی شفا رکھی ہے، روحانی امراض کی بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کی بھی شفا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہوا، اسے نظر لگی ہے، جادو جنات کا اثر ہے، شریعت نے کہا کہ اس معوذتین پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو معوذتین پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ معوذتین کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ 2 سورے جس دن نازل ہوئے، اخذ بہما وترک ما سوى ذلك، جتنی دعائیں پہلے پڑھتے تھے سب کو چھوڑ دی، دونوں کو پکڑ لی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں روحانی امراض کی بھی شفا رکھا ہے، جسمانی امراض کی بھی شفا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، صحیح واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہ بستی میں پہلے زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، اس زمانے کا قانون بھی تھا، کوئی نیا قافلہ آتا تو بستی والوں کی جانب سے انہیں کچھ کھانے کا انتظام کر دیتے تھے۔ اب اس طریقے سے جو ہے کھانے کا انتظام کرنا ہے، صحابہ ایک بستی میں پہنچے، بڑے کنجوس علاقہ تھا، کہا کہ کھانے مہمان نوازی کے لیے کچھ کھلائیے، کہا کہ ہم کچھ نہیں دیں گے۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، بھوک کے مارے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کا ایک آدمی بھاگتے ہوئے ان کے صحابہ کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو ہمارے بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا، بڑا زہریلا بچھو ہے، اب وہ جو ہے تڑپ رہا ہے، ہم نے ہر طرح کا علاج کیا ہے، اسے کوئی جو ہے سنبھل نہیں رہا ہے، تو میں سے کوئی علاج جانتا ہے کیا؟ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا ہم علاج جانتے ہیں لیکن علاج نہیں کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ تمہیں ہمیں مہمان نوازی کے لیے پوچھا تو کھانا تک نہیں دیے تم لوگ، کچھ دیں گے تو آؤں گا، کچھ دیں گے تو آؤں گا۔ کہا کہ ہاں چند بکریاں دے دیں گے ہم۔ یہ سنا تو وہ صحابی گئے، جا کے جو ہے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ معلوم ہے
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورہ پڑھ کے جو ہے اس کے جہاں پر بچھو ڈنگ مارا تھا وہاں تھوک دیے، تھوڑا تھو کیے، وہاں سے جو ہے وہ زہر کافور ہو گیا، ایسے ہی نکل گئے۔ بادشاہ اچھا ہو کے بیٹھ گیا، اچھا ہو کے بیٹھ گیا، اور انہیں جو ہے بکریاں عطا کی، انعامات سے نوازا۔ تو سارے صحابہ نے کہا چلو بکریاں بانٹ لیں گے۔ وہ صحابی جو دم کرے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بانٹیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے، فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے بتایا تمہیں اتنا اچھا جو اس سورے کو پڑھ کے دم کرنے کا؟ تم نے سچ کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو، یعنی تم یہ شک رہے ہو کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس پر کچھ معاوضہ لیا ہے، جائز ہے کہ نہیں، ایسا سوچ رہے ہو۔ دنیا کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے کا حق قرآن رکھتا ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تم ڈر رہے ہو تو میرا بھی حصہ نکالو، اس میں سے وہ بکریوں میں میرا بھی حصہ نکالو۔ مطلب دین کی کوئی خدمت کرتا ہے تو اسے معاوضہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، قرآن پڑھ کے پیسہ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کبھی دنیا میں کوئی ایک آیت پڑھ کے معاوضہ لیتا ہے، آپ پوری دنیا ملا کے دیں اس کا برابر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ البتہ وہ جو لیتا ہے کوئی آدمی، وہ اپنے وقت کے دینے کی وجہ سے لیتا ہے۔ ایک انسان دوسرا کام کرتا ہے، ایک انسان جو یہی پوری زندگی سے میں لگایا ہے، تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید روحانی علاج بھی ہے، جسمانی امراض کا بھی علاج ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں حج کے لیے نکلا، میں وہاں پر پہنچا، کہتے ہیں کہ پہنچنے سے بہت بیماریاں آ گئی میرے اندر، بہت پریشان تھا، کوئی طبیب نظر نہیں آتا، کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو، صرف سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پھونکتا گیا، میں ایک جو حیرت انگیز طور پہ میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ ایک بیماری میں پڑھ کے پھونکتا گیا تو جو ہے میں ایک اتنا بہترین شفایاب ہو گیا، اور میں خوشی کے مارے جو ہے بہت سارے بیمار لوگوں سے بھی یہ بات کہی، ان لوگوں نے بھی پڑھا تو انہیں بھی شفا مل گئی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورہ کو پڑھنا چاہیے۔ بیمار ہیں، پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی لائق ہوئی ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کھانے پہ الفاتحہ پڑھیں، ایسا ہے اس کا مطلب۔ اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا ہے۔ فاتحہ خانی جو کرتے ہیں سب بدعات ہے، خرافات ہیں، اس کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ نہیں آئے، نماز پڑھتے رہے، سلام پھیر کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اس کے رسول بلائے تو تمہیں آنا چاہیے، نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا تمہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا ضرورت ہے بتائیے۔ کہا کہ میں کیا تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین صورت نہ بتاؤں، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ فضیلتوں والی صورت؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ کہا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سب سے عظیم صورت ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کو واضح کیا اور پورے قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید کو سارے عالم کے لیے شفا کے طور پر نازل کیا ہے۔ یہ روحانی شفا بھی ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ ہمیں قرآن کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے صرف اس کا یہی ایک ہی کام ہے، بلکہ قرآن مجید کو ہم بیمار ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو کما حق ہو اس کی تلاوت کرنا۔ دوسرا اس کا حق کیا ہے؟ یہ قرآن تدبر کے لیے نازل کیا گیا، غور و فکر کرنا ہے، اس میں اللہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔
قرآن پڑھے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی معلوم ہی نہیں کیا پڑھے جا رہے ہیں آپ۔ طوطا بھی پڑھتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ آج کل طوطا بھی بولتا ہے۔ طوطے کی طرح بولنا اور قرآن پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ مولوی صاحب سمجھنے کے لیے 7 علوم چاہیے۔ کس نے کہا؟ ہمارے حضرت نے کہا کہ عام لوگ قرآن سمجھ نہیں سکتے، عام آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے کتنے لوگ ہیں قرآن کو کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہیں ہم سمجھ سکتے نہیں، پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے دنیا میں کوئی کتنے غیر مسلم ہیں قرآن پڑھ کے جو ہے اسلام میں آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کئی مرتبہ سورہ مدثر میں آواز دے کے کہتا ہے کہ لوگوں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے والوں کے لیے، پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھیے سمجھیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دنیا کی ہر لینگویج میں جو ہے قرآن کا ترجمہ و تفسیر ہو چکی ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے جیسے چاہے اپنے سے سمجھیں، علماء کی رہنمائی میں رہنا۔ آپ جہاں پڑھتے جا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں کیا تو بھی مشکل ہے؟ کچھ مشکل ہے اس میں؟ نہیں سمجھ میں آئے تو کیا کرنا ہے؟ پوچھ لینا، سمجھ میں آئے تو آگے بڑھ جانا ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو سادہ طور پہ سمجھ لینا۔ ایک آیت اللہ نے نازل فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ ہدایت یافتہ، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی موٹی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، اب ہم ایمان بھی لائے ہیں اور ہم سے جو ہے تھوڑا بہت ظلم ہو جاتا ہے، ہم تو ناکام ہیں۔ اب دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب یہ آیت سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ ایمان ہے، ظلم ہے، اگر ایمان کے ساتھ ظلم کریں گے تو آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ ظلم تو ہر انسان سے ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے یہ تو ظلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہاں جو ظلم کا لفظ آیا ہے یہ ظلم کا مطلب وہ نہیں جو ظلم عام طور پہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ظلم سے مطلب شرک مراد ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لا کے شرک کریا تو وہ آخرت میں برباد ہو جائے گا، جو ایمان لانے کے بعد شرک کو اپنے ایمان میں نہیں ملایا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مطلب ایمان لانے والوں میں بہت سارے لوگ شرک کو ملا لیتے ہیں، ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علماء سے پوچھنا ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے کوئی 7 علوم 10 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنے آ رہا ہے، جو لینگویج آپ کو معلوم ہے آپ پڑھتے جائیے، تفسیر آئی ہے اور کئی علماء کے تفاسیر جو ہے یوٹیوب میں موجود ہے، پڑھیے سنیے، اپنے ایمان میں اضافہ کیجیے۔ ہاں جہاں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے علماء سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ تو اسی کا نام جو ہے تدبر ہے میرے بھائی، قرآن میں غور کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن میں غور کرو تو تمہاری دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ قرآن کی ایک آیت آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سورہ طور کی تلاوت شروع کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان عذاب ربک لواقع، اس آیت پہ خالی پہنچے۔ اب یہ آیت پہنچے صرف پوری رات اس آیت پڑھتے رہے، پوری رات اس آیت پڑھتے رہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، اے پیغمبر آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے مجرموں کے لیے۔ یہ آیت پڑھتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کی نماز کے بعد
بھی لوگ جو ہے دیکھیں کہ روتے ہی رہ گئے ہیں، بیمار ہو گئے، 1 مہینے تک کسی آیت کا اثر ان کی زندگی میں رہا، بیمار ہو گئے۔ کب بیمار ہوں گے؟ کب ہمارے آنکھوں سے آنسو آئیں گے؟ بولیے، جب ہم قرآن سمجھیں گے ہی تو جو ہے ہمارے دلوں پہ جو ہے کچھ اثر ہوتا ہے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے اے راضی نہ صاحب کشاف۔ بڑی بڑی چیزیں بھی آپ پڑھ لیں، جب تک قرآن کا اثر آپ کے دل پہ نہیں ہوگا آپ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ آیت پڑھے تہجد کے وقت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی آیت پہ پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، کہا کہ ربی انہن ضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا جو میری اتباع کیا وہ میرا بن گیا، جو میری اتباع نہ کرے فانک غفور رحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری امت میں اے اللہ کوئی میری نافرمانی بھی کر لے تو تیری رحمت کی امید ہے انہیں معاف کر دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ پھر پڑھتے گئے، اس آیت کو پڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، ان تعذبهم فانهم عبادک، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، جسے چاہے تو عذاب دے سکتا ہے اور جسے تو معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو بڑا حکمت والا اور زبردست ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں دبے الفاظ میں، ابراہیم علیہ السلام بھی فکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لائق ہوئی، زاروں قطار رونے لگے۔ 2 آیتیں پڑھے اور زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ رب العالمین کو جو ہے پتہ ہے کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ہم محمد سے پوچھئے کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو پہلے سے معلوم کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ کہا کہ جبرائیل دیکھتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، مجھے میری امت کی فکر ہے، امتی امتی، میری امت کا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ سے بات چیت کی، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے۔ ایک طریقہ ہے، اعزاز کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، تو جبرائیل علیہ السلام جا کے سنا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے محمد سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کی امت کے اتنے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے کہ آپ دیکھ کے کل قیامت کے دن خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کی امت کے اتنے لوگوں کو ہم جنت میں ڈالیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ غور کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، کہا کہ عبداللہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں پڑھوں؟ کہا کہ نہیں، جیسے مجھے پڑھنا پسند ہے مجھے سننا بھی پسند ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، سورۃ النساء کی تلاوت پڑھتے گئے، اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت کو یاد کرو، ہر نبی کو ہم لائیں گے، اس کی امت کے سامنے کھڑا کریں گے، اس کی امت کے لیے نبی گواہ بن کے آئیں گے، لیکن کائنات کے سارے نبیوں کے لیے آپ کو ہم گواہ بنائیں گے۔ یعنی ہر نبی گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ اب یہ پورے نبی ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری گواہی کون دے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت کو یاد کرو، 1,00,000 سے زائد پیغمبر جب کھڑے رہیں گے وہ سب اللہ کا پیغام سنا دیے، اس کی گارنٹی آپ دیں گے۔ اس آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، احساس ذمہ داری سے جو ہے تڑپ اٹھے، رونے لگے، حسبک حسبک، کہا کہ رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن کی قرات ختم کر کے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔
کہ ایک چیز کب ہوتی ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کعبۃ اللہ میں کتنے امام ہیں قرآن پڑھتے ہوئے زار و قطار رونے لگتے ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ اس کا مطلب آپ اگر سمجھیں گے تو ہمارا دل موم بن جائے گا۔ کہ امام پڑھتے پڑھتے جو ہے آیت آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، وہ دل پہ اتنا اثر ہوتا ہے قرآن کا۔ تو قرآن نازل ہوا ہے کس لیے؟ سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ کو 10 سال یاد کیے۔ کیا مطلب؟ بولیے۔ سمجھتے تھے، عمل کر کے آگے بڑھتے تھے۔ 10 آیتیں یاد کرتے، اس پہ جب تک عمل نہیں ہوتا تب تک جو ہے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ کما حقہ، اس کی تلاوت کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس جیسے سمجھایا گیا قرآن کو ویسے سمجھنا ہے۔ ہاں یہ مطلب بھی بہت بڑی بات ہے، جیسے کہ آپ نے سمجھنے کا حکم دیا، اپنے سے سمجھتے جا رہے ہیں، جو چاہے تمہیں معنی لے رہے، ایسا نہیں ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اگر وہ معنی نہیں لیں گے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دکھایا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے جو معنی دیا ہے اسی کو لینا ہے ہمیں۔ اپنے سے جو ہے معنی پیش کریں گے تو جو ہے گمراہی ہوگی۔ جو تفسیر جو ہے صحابہ نے محفوظ کیا ہے، جیسے قرآن کی آیتیں محفوظ ہے ویسے تفسیر بھی محفوظ ہے۔ ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا، ساری تفسیر موجود ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا حق ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ پڑھ لیے، سمجھ لیے، عمل نہیں کر رہے، اچھا ہے، پڑھنا آتا ہے، سمجھ میں آیا ہے، لیکن عمل جو ہے نہیں ہے زندگی میں۔ سب کو بول رہے نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو، تمہیں خود نماز نہیں پڑھ رہے۔ سب کو بول رہے سود سے بچو، سود سے بچو، کتنا بڑا گناہ معلوم، تمہیں خود سود میں مبتلا۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سب سے برا انسان وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ خود عمل کرنا ہے، عملی زندگی میں اترنا ہے۔ جیسے پیارے نبی نے صحابہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، خود نماز پڑھتے تھے۔ جیسے صدقہ کرنے کا حکم دیا، خود صحابہ سے زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ جیسے تہجد پڑھنے کا حکم دیا، آپ سب سے زیادہ تہجد پڑھتے تھے۔ اللہ کے سامنے رونے کا حکم دیا، سب سے زیادہ اللہ کے سامنے آپ روتے تھے۔ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی اگر چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹنے کو جو ہے میں واجب قرار دوں گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول کے بھی اور عمل کے بھی جو ہے پاسداری کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ بولتے تھے ویسے کر کے دکھاتے تھے۔ جب خندق کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے ساتھ اتر کے جو ہے کام کیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے عملی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا سورہ بقرہ میں 10 آیتیں یاد کرتے صحابہ، پہلے سمجھتے، عمل کرتے، اس کے بعد آگے بڑھتے۔ شوق، عمل کرنے کا شوق، مجھے عمل کرنا ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی چیز معلوم ہوئی عمل کیجیے۔ مجھے برا لگتا، میرے ماں باپ خلاف ہوتے، نہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے، 5 سوالات کے جوابات کے بغیر انسان کو آگے بڑھنا ہی نہیں ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، آدم کی اولاد کا قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ کون بولیں گے؟ کیا کہا بھائی؟ جی، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، ابھی جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں گزارا، چارشنا ہوتی ہیں۔ ادھر بولیے، پیچھے سے ایمن، ابھی چھٹی لے کے آیا ہوں، پوچھتے سوالوں بولتے ہیں۔ ہاں، بارک اللہ فیک۔
5 سوالات ہوں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی دی تھی کہاں لگائی؟ زندگی معمولی بات نہیں بھائی، جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اللہ کی قسم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے حکومتوں کے بادشاہ دنیا میں آئے کہ نہیں؟ بڑے بڑے حکمران دنیا میں آئے، کھانے پینے کا سامان بھی جو ہے سونے کے پلیٹوں میں کھانے والے، ہیرے جواہرات استعمال کرنے والے، ایک اشارے پہ پوری فوج ان کی خدمت کرنے والی، دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے، لیکن جب موت کا وقت آیا 1 منٹ بھی جو ہے آگے بڑھ سکے؟ 1 منٹ بھی آگے نہیں۔ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ جب موت آئے گی، چاہے وہ کتنا بڑا ولی اللہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا کمزور آدمی بھی کیوں نہ ہو، وقت پہ آئے گی، نہ 1 منٹ پہلے، نہ 1 منٹ بعد، نہ 1 سیکنڈ پہلے، نہ 1 سیکنڈ بعد، وقت پہ آئے گی موت۔ دنیا میں جتنے بھی آئے سب چلے گئے، کسی کا مال، کسی کی فوج، کسی کی پولیس، کسی کی طاقت اسے روک سکی؟ نہیں روک سکی۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی جو ملی ہے بہت غنیمت جانی ہے، مجھے اور آپ کو جو ملی ہے بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی۔ زندگی میں جوانی آئی کہ نہیں؟ پھر پرٹیکولرلی کیوں اللہ تعالیٰ جوانی کا ذکر کر رہے ہیں؟ جوانی میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں یہ اللہ کو بڑی مقبول ہوتی ہیں اللہ کے پاس۔ جوانی میں عمل کرو گے تو 2 ثواب ملے گا، بڑھاپے میں کریں گے تو 1 ملے گا، کیونکہ آپ کا نفس آپ کو جو ہے برائی کرنے پہ ابھارتا ہے۔ ابھی تو جوان ہے، ابھی کہاں جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، ابھی تو عائش اور انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ دیکھ تیرا ساتھی کیا کر رہا ہے، تیرے ساتھی کے ساتھ دیکھ کتنے لوگ ہیں، وہ کیسے کھا رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے، کیسے انجوائے کر رہا ہے، پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ پہلا سوال زندگی، دوسرا سوال جوانی، تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا؟ کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ وفیما انفق، خرچ کہاں کیا؟ خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ بہت پیسہ ہے بھائی، میں کچھ بھی کر لوں گا، آزاد نہیں ہے۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا کہ جو اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو جو ہے مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا؟ وماذا عمل فیما علم، جتنا علم دین کا تیرے پاس تھا کہاں تک عمل کیا؟ ہونے والا ہے 5 سوالات ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، بعض لوگوں کے ہونٹوں کو خینچیوں سے کاٹ دیا گیا، خون رس رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے؟ کہا گیا خطباء امت الذین یقولون ما لا یفعلون، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو ہمیں جہاں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، خود اپنے آپ کو جو ہے عمل کرنے والا بنائیں۔ تو پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لانا، اسی کما حق کو تلاوت کرنا، تدبر کرنا، چوتھا اس پہ عمل کرنا، 5واں حق یہ ہے قرآن مجید کا جو علم میرے اور آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے ان بندوں تک پہنچانا جن تک یہ نہیں پہنچا ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی میری تمہارے پاس پہنچی ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ امانت ہے، دین کی امانت ہے۔ آپ کو جو ہے سلف صالحین کا عقیدہ ملا ہے، منہج ملا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بدعات و خرافات، مزار پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بتانا ہے۔ ہدایت پہ آنا نہیں، مولوی صاحب ان کو بولنا بیکار ہے، ان کے پاس جانا بیکار ہے۔ تمہیں کیسا جی فیصلہ کر لیے ہے؟ گئش نہیں، محنت کریش نہیں۔ ویسا بول تو ہندوستان میں جو ہے کتنا ہندو راج تھا، ادھر صحابہ جو ہے
بڑی بڑی دریائیں جو ہے پار کر کے جو ہے یہاں آئے اور دین کی تبلیغ کی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کئی جو ہے جگہوں پر صحابہ کی قبروں کی ملنے کی بات بھی ہوتی ہے. یا فلاں صحابہ کی قبر ہے، فلاں صحابہ کی قبر ہے. ہم اس کی تصدیق تو نہیں کرتے، لیکن جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو ہے صحابہ کی خبر کیسے ملی ادھر خبر. یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے قربان کر دیا اللہ کے راستے میں. اسی لیے اس امت کی خصوصیت بتائی گئی. سارے امتوں میں سب سے افضل امت کون سی ہے؟ ہاں، امت محمدیہ. سارے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت افضل بننے کے لیے کچھ کرنا ہے، کرے بغیر نہیں بن سکتی. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہا کہ تم بہترین امت اس وقت ہو جب لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ توحید. توحید سب سے بڑی بھلائی ہے، اس کی طرف بلاؤ. برائیوں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سے لوگوں کو روکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ کام کوئی آدمی کرنا چھوڑ دے گا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارا منکم ثم يدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. کہا کہ لوگوں بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو شرک سے روکو، توحید کی طرف بلاتے رہو. اگر یہ کام کرنا چھوڑ دو گے اللہ تم پہ ایسے ظالم بادشاہوں کو رکھے گا جو تمہارے خون کے قطرے قطرے کے پیاسے بنے گے، تمہاری زندگی کے سکون ختم کر کے رکھیں گے. میں اچھا ہوں، میرے بیوی بچے اچھے، میرے خاندان اچھا ہے، بھائی میں کہاں جاؤں؟ میں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس امانت موجود ہے دین کی، ان کو جو ہے غیروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کے نبی نے ہزاروں کوششیں کی کہ ابو طالب آ جائے. آئے کیا؟ ابو طالب کون ہے؟ چچا آئے؟ نہیں آئے. ہدایت مقدر میں نہیں تو نہیں آئے گے. کبھی کسی کی انسان کی عقل بھی تصور نہیں کی ہوگی کہ ابو سفیان اسلام لائیں گے. ابو سفیان جو مشرکین کے سردار تھے وہ اسلام قبول کیے رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے جبکہ اسلام کے بالکل مخالف تھے. تو ہدایت کس کے مقدر میں ہے یہ اللہ خود جانتا ہے. آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے. کتنے ہوئی؟ 5. بولتے جاؤ مولوی صاحب، سنتے رہیں گے. شاہ نواز بھائی تو سو گئے، اٹھاؤ. آج بھی ایک رات ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے 5 حق بنتے ہیں قرآن کے. ایمان لانا، کما حق و تلاوت کرنا. بولیے تمہیں بولو مولوی صاحب، اچھا بولے گا. سمجھ کے پڑھنا. چوتھا عمل کرنا. 5واں دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانا. عمل کریں گے انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ باتیں ہم نے کہی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. ایک بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کل کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. یہ بھی یاد دلانا پڑتا ہے. کیا یاد ہے؟ دن بولا میں، کیا رات چلتی ہے؟ نہیں، جو ہے کل ہمیں کل جمعہ کا دن ہے تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں. یاد ہے کسی کو؟ تاکہ یہ ادا کر لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. سورۃ الکہف پڑھنا کیا فضیلت مبارک؟ نہیں، سورہ کہف پڑھیں گے تو کیا فضیلت ہے؟ ہاں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور ملتا، یعنی اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے. ابھی کیا ہے؟ پاکی صفائی کا اہتمام کرنا. تیسرا چل کر مسجد کو آنے کی کوشش کرنا. درود پڑھنا. بولیے ریان، ایک بولو، بولیے. بولیے ماشاءاللہ، اٹھ کے بول رہے ہیں بھائی. سنیے، جمعہ کے دن کرنے والے کام کیا ہیں جی؟
کچھ بول رہے ہیں؟ بارک اللہ فیکم، بولیے بارک اللہ فیکم، بولو بھائی، اللہ بچے کے علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے، ماشاءاللہ۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے دجال کے فتنے سے ڈرایا، حالانکہ ہر پیغمبر کو معلوم کہ ہماری امت میں نہیں آنے والا ہے، اتنا عظیم فتنہ ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لینا ہے اور درود پڑھنا ہے، اول وقت میں آنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہاں جی، خطبے کے کچھ بول رہے ہیں سہیل بھائی؟ ہاں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، خطبے کے درمیان گفتگو نہیں کرنا، لغو کام، بیکار کام کیا بھی نہیں کرنا، بات چیت کرنا۔ ایک واقعہ یاد ہے، ابی بن کعب اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سورہ ملک کے بارے میں بات کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارا جو ہے جمعہ کا ثواب چلے گیا۔ جمعہ کی نماز کو پانے کے لیے کتنے رکعت ملنا آصف؟ جمعہ کی نماز ملنا بول تو کتنے رکعت ملنا کم از کم؟ 1 رکعت تو ملنا واجب ہے، بارک اللہ فیکم۔ 1 رکعت بھی نہیں چھوٹ گئی تو ظہر کی نماز پڑھ لینا۔ جمعہ کی نماز کتنے لوگوں کو معاف ہے شاہ نواز بھائی؟ کتنے لوگوں کو معاف ہے؟ سفر کرنے والے کو، ابھی چھوٹے بچوں کو، بولیے آپ سعد، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی جو ہے معاف ہے، اور بیمار کے لیے معاف ہے جی، چھوٹے بچوں کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے۔ 5 ہو گئے نا، غلام کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، مسافر کے لیے، بیمار کے لیے، یہ 5 کے لیے مطلب کیوں پوچھ رہا ہوں میں، اس کے علاوہ میں معاف ہے نہیں ہے۔ 3 جمعہ بھی لگاتار چھوڑ دیں گے سستی سے، کیا ہوگا؟ دل پہ مہر لگ جائے گا۔ کافر سے بولنا نہیں، دل پہ مہر لگ جائے گا، مطلب وہ دل جو ہے زنگ آلود ہو جائے گا۔ زیادہ بول دیں گے تو لڑائی ہو جائے گی، جتنا حدیث میں بتایا گیا وہ بول دینا، مطلب ایسا لگاتار چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور جمعہ کے بارے میں دعا کا اہتمام کرنا، خاص کر کے مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں جو ہے دعا کرنا۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ بچوں کے لیے معاف ہے، عورتوں کے لیے معاف ہے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دینا کیا؟ کبھی کبھی خواتین کو گھر میں اتنا کام ہے کہ وہ چھوڑ کے جمعہ چھوڑ دی تو گھر میں کیا کرنا؟ 4 رکعت ظہر پڑھنا۔ آج جمعہ نہ، آج گھر میں 2 رکعت پڑھ لی تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آنا، جمعہ خطبے کا جمعہ کے لیے خطبہ ہوگا، پھر 2 رکعت ہے۔ گھر میں ہو کو جو ہے 2 رکعت پڑھیں گی تو وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ بچوں کے لیے بھی آنا ہے، کبھی کبھی چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے معاف ہے۔ تو اس طریقے سے تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے جمعہ بھی گزارنا ہے۔ جمعہ کے بعد عید بھی آنے والی ہے، عید کے آداب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ عید کو آتے ہوئے خواتین کے لیے انتظام کیا گیا ہے سادگی کے ساتھ آنا، خوشبو لگا کے، ہاں پھول لگا کے، یہ سب آنے کی منع کیا گیا ہے، سادگی کو اپناتے ہوئے آنا ہے۔ اور دوسری بات بتائی گئی کہ جہاں تک ہو سکے آ رہے ہیں راستہ بدل کے دوسرے راستے سے جانا، جاتے ہوئے آنے کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑ جائیں گے، کوئی نماز نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز ہے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سننا ہے۔ تو یہ تمام باتوں کا جو ہے ہمیں خیال کرنا ہے، وقت سے پہلے حاضر ہونا ہے۔ کتنے بجے عید کی نماز؟ 7 بجے، صبح 7 بجے سے پہلے انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کیا اعلان کیا تھا؟ فطرے کا اعلان۔ فطرہ کب نکالنا ہے؟ عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دینا۔ تیسرا
پہلا اعلان کرانا. کل عشاء کی نماز کتنے بجے ہے؟ 8 بجے اذان اور 8:15 کو اقامت ہوگی. تو ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ باتیں ہم نے کہی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین.